کے لیے اپنی فاؤنڈیشن جو ہے سرور فاؤنڈیشن اور سہارا ٹرسٹ ہے، ہم آپس میں اکٹھے گڈ کازز کے لیے کام جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا چیئرمین بننا یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے اور خاص کر غریب لوگوں کے لیے، نیڈی لوگوں کے لیے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ مددگار ثابت ہوگا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ایز اے گورنر پنجاب میں بھی ریڈ کریسنٹ جو پنجاب ہے اس کو ہیڈ کرتا ہوں. تو انشاءاللہ پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی اور پنجاب ریڈ کریسنٹ اس وقت ہماری قوم کا، ملک کا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے اب کرونا وائرس ہے، جس نے دنیا کی بڑی بڑی جو اکانومیز ہیں، سپر رچ کنٹریز ہیں، ان کے بھی گھٹنے جو ہیں وہ ٹیک لیے انہوں نے اس مرض کے سامنے. یہ ایک ایسی وبا ہے جس کا مقابلہ پاکستان کی حکومت اکیلے نہیں کر سکتی، صوبائی حکومتیں اکیلے نہیں کر سکتی. اس مرض کا مقابلہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے کرنا ہے. ہم سب نے وی آر آل ان دس ٹوگیدر اینڈ وی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ دس کرونا وائرس ٹوگیدر. ہمیں اکٹھے مل کے ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور میں تمام سیاسی جماعتوں، مذہبی جماعتوں اور تمام نقطہ نظر کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگلے چند ہفتے اور چند مہینے ہم اپنے سارے اختلاف بڑھا کر اس کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے پوری قوم جو ہے ہماری تیار ہو. تو میں ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے یا یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کا مقابلہ سڑکوں پہ آ کے، میدانوں میں جا کے، پارکس میں جا کے، ہالیڈے پلیسز پہ جا کے نہیں ہونا. اس کا مقابلہ گھروں میں رہ کے ہو. تو ایک نمبر 1 ہماری پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم 3-4 ہفتوں کی یہ تکلیف برداشت کر لیں کہ گھروں میں رہنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم ہمارے ملک کا بہت بڑا اس میں فائدہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ مرض پھیلتی اس وقت ہے جب ہم رش ایریا میں جاتے ہیں، کراؤڈڈ ایریاز میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر پھر ہم ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں. تو میری سب سے پہلی تو التجا یہ ہوگی کہ یہ جو 4-5 سمپل احتیاطی تدابیر ہیں جن کی وجہ سے یا ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے ہم اس وبا سے خود بھی بچ سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنی پوری قوم کو بھی بچا سکتے ہیں. سمپل بات ہے، رش میں نہیں جانا ہے، کراؤڈڈ ایریاز میں نہیں جانا ہے. اپنا ہاتھ جو ہے وہ اکثر آدھے گھنٹے بعد صابن کے ساتھ، گرم پانی کے ساتھ دھونا ہے. یہ سمپل چیزیں. اپنی نیند پوری کرنی ہے. نیند پوری اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قوت مدافعت جو ہے آپ کی، وہ اس وقت جب امیون سسٹم نہیں کرتا مقابلہ تو پھر وہ مرض جو ہے بہت خطرناک صورت جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ غذا جو آپ کی ہے وہ بھی آپ نے اس پہ توجہ دینی ہے کہ سبزیاں کھائیں، فروٹ کھائیں، اور فروٹ میں خاص کر کنو جو ہے وہ وٹامن سی ہے. یہ آپ کی بیماری جو ہے اس کو روک سکتا ہے. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ کے گرم پانی جو ہے اگر آپ وقفے کے ساتھ پی لیں تو یہ لنگز میں جانے کی بجائے جو وائرس ہے یہ پیٹ میں چلا جاتا ہے، اور پیٹ میں چلا جائے تو یہ کل ہو جاتا ہے. تو یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں ہم نے اسکولوں سے بچوں کو چھٹیاں دیں، کالج سے چھٹیاں دیں، یونیورسٹی سے چھٹیاں دیں اور اسکولوں سے چھٹیاں دیں، اور لوگ اپنے بچوں کو لے کے ہالیڈے پلیسز پہ چلے گئے. تو میں علماء کرام سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، پیشنیٹ اپیل ہے. اگر خانہ کعبہ میں جو آج تک یہ بڑا مشکل وقت ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل وقت، کیا خیال ہے آپ کو کہ سعودی گورنمنٹ نے کسی آسانی سے خانہ کعبہ کے دروازے جو ہیں وہ لوگوں کے لیے بند کیے ہوں گے، مسجد نبوی کے دروازے بند کیے ہوں گے، دوسرے ملکوں میں کیے ہوں گے؟ یہ ایک مشکل وقت ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. اور ان احتیاطی جو تدابیر ہیں اس میں ہمارے علماء کرام نے میجر رول ادا کرنا ہے.
کہ اگر ہم کسی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، چاہے مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، کسی پارک میں اکٹھے ہوتے ہیں، کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو وبا کے پھیلنے کا شدید خطرہ ہے۔ دیکھیں جن ملکوں نے احتیاطی تدابیر شروع میں نہیں اپنائی ہیں وہ بہت مشکل میں چلے گئے ہیں۔ اٹلی کی مثال لے لیں، اب ایون برطانیہ میں، لندن میں فوج انہوں نے بلا لی ہے، زبردستی لوگوں کا۔ اور ہم نے سب سے بڑا سبق چائنا سے سیکھنا ہے کہ چائنا نے اس کو کیسے کنٹرول کیا ہے۔ سب سے بڑی وبا وہاں پہ تھی، وہاں پر بھی دے ور بروٹل۔ ہمیں لوگوں کو ٹیسٹ کرنا ہے، ٹیسٹ کروانا ہے، اس کے بعد جو شخص افیکٹڈ ہے اس کو ہم نے آئسولیشن میں رکھنا ہے، رسپانسبل ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ تو ہم نے ایک تو پرسوں ماشاءاللہ ہم نے ماشاءاللہ جو ہے ایک پورٹل جو ہے، یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے ایک ٹیلی میڈیسن سینٹر قائم کیا ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں، جس میں راؤنڈ دا کلاک اگر کوئی مریض سمجھتا ہے کہ مجھے کھانسی ہے، مجھے درد ہے، مجھے نزلہ ہے، تو وہ وہاں فون پہ نمبر پہ فون کر کے ڈاکٹرز 24 آور وہاں پر اویلیبل ہیں، اور وہ وہاں پر ہم نے ایپ بھی بنا دی ہے جس میں وہ آپ کو ایگزامن بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹرز ہمارے، آپ کے گلے کو، آپ کی دوسری چیزوں کو۔ تو یہ بھی ہم نے ایک ٹیلی سسٹم جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پورے ملک میں اور پنجاب میں کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت اکیلے لڑائی نہیں لڑ سکتی۔ ایک بات ہماری میں سمجھتا ہوں کہ آپ خوش قسمتی سمجھیں، کیونکہ انہوں نے بھی ساری زندگی فنڈ ریزنگ کی ہے، میں نے بھی فنڈ ریزنگ کی ہے، تو ایک چیز ہم نے سیکھی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی پاکستانی ہے ان سے بڑا مخیر حضرات دنیا میں نہیں۔ فلنتھراپسٹ جو پاکستان کا ہے، این جی اوز ہمارے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ 10 دنوں میں جو ہسپتال بنانا ہے پوری قوم نے ساتھ، اور انشاءاللہ جو انہوں نے ہسپتال بھی بنانا ہے پوری قوم نے ان کا ساتھ دینا ہے، چائنا کا ریکارڈ توڑنا ہے۔ اور انشاءاللہ، اور میں آپ سے ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے اس جو ہے ٹیلی میڈیسن سینٹر جب اس کا میں نے افتتاح کیا، یہ 24 گھنٹوں میں یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز نے 24 گھنٹوں میں یہ فیسلٹی اکٹھی کی، اور آپ حیران ہوں گے کہ ماشاءاللہ 200 سے زیادہ ڈاکٹرز نے اپنے آپ کو راؤنڈ دا کلاک اپنے آپ کو والنٹیئر کر دیا۔ تو یہ جو جنگ ہے سب سے بڑا میں کہوں گا کہ یہ جنگ ہمارے ڈاکٹرز نے، ہمارے کنسلٹنٹس نے، ہماری نرسز نے، ہمارے پیرامیڈکس نے، جو ہسپتال کا عملہ ہے، سب سے زیادہ قربانی ان کی ہے، سب سے فرنٹ لائن پہ لڑائی انہوں نے لڑنی ہے۔ تو ہم جتنا بھی، میں کہوں گا کہ ہم جتنا بھی اپنے ڈاکٹرز کو، اپنی نرسز کو، اپنا پیرامیڈک سٹاف کو، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو انکریج کریں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب ڈیزاسٹر میں نے دیکھے ہیں، کبھی دہشت گردی کا ایشو آتا ہے، کبھی لوگ زخمی ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے ڈاکٹر راؤنڈ دا کلاک ان کو کریڈٹ نہیں دیتے جتنا یہ کام کرتے ہیں، ینگ ڈاکٹرز خاص کر۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ینگ ڈاکٹرز نے ہمیں 150 ڈاکٹر جو ہے ینگ ڈاکٹرز نے ہمیں والنٹیئر کیا۔ تو انشاءاللہ یہ ایک مشکل وقت ہے، اور خاص کر میرا دل دکھتا ہے کہ جو لوگ بیچارے ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں یا جو بیچارے مزدوری کرتے ہیں، ان کے لیے جاب نہ ہو تو بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، بہت چیلنجنگ ٹائم ہیں۔ لیکن ایک بات میں پاکستان کے عوام سے، پنجاب کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو اس مشکل وقت میں اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے فلنتھراپسٹ، ہماری حکومت انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان پرائم منسٹر، انشاءاللہ اس مشکل وقت میں ہم اپنے غریب بھائیوں اور بہنوں کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ اور میں صرف آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے پریس کانفرنس کی تھی تو لاہور جو ہے ہیلتھ سائنسز، لاہور انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کے دوستوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ لاہور میں جتنے بھی آئیڈینٹیفائی ہوں گے مریض، وکٹم، ان سب کے خاندانوں کو جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ راشن جو ہے فری دیں گے۔ یہ صرف ایک آرگنائزیشن کہہ رہی ہے،
اور کروڑوں لوگوں نے اپنے پیسے جو ہیں پلج کیے ہیں. کل بھی انشاءاللہ میں ابرار صاحب کو بھی دعوت دوں گا، کیونکہ ہم نے ایک پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک اسٹیبلش کیا ہے، سال پہلے کیا تھا، جس میں 50 ہماری این جی اوز اس کے ممبر ہیں. ہم پینے کے صاف پانی میں اکٹھا کام کر رہے ہیں، ہم ہیپاٹائٹس فری پنجاب میں اکٹھا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کل میٹنگ بھی ہے، اور ہماری 50 آرگنائزیشن انشاءاللہ اکٹھی ہو کے مل کے اس مرض کے خلاف انشاءاللہ جہاد کریں گی. اور میں میڈیا کے لوگوں کو بھی بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جس ذمہ داری کے ساتھ اور جس طریقے سے آگاہی کمپین ہمارے میڈیا نے کی ہے، اس پر بھی ہم جو ہے یقینی طور پر فخر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تھوڑا شکریہ ادا کرنا ہے. میں ایک ایسے گورنر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو گورنر نہیں سمجھا، جنہوں نے عوام کے ساتھ مل کے ان کے لیول پہ آ کے کام کیا. ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے میری اور ان کی پہلی ملاقات لنڈن میں ہوئی تھی. ہاسپٹل چلاتے ہیں اور عوام کے ساتھ مل کے ہمیشہ مٹی میں مٹی ہو کے انہوں نے کام کیا ہے. اور یہ ہمارے لیڈرز ہیں، اور ان کو میں بڑی ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. پوری قوم ان کو سلوٹ پیش کرتی ہے، اور پی آر سی ایس میں بھی سر ہمیں آپ کی بڑی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی، اور مل کے انشاءاللہ ہم کام کریں گے. ایک پوری قوم سے آخر پہ میں یہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیزاسٹرز کے دنوں میں قوموں کا پتہ چلتا ہے، اور پاکستان جو ہے ایک ریزیلینٹ قوم ہے، کسی کو شبہ نہیں ہے. آخری التجا یہ ہے کہ 10 دنوں میں ہم نے ایک ہسپتال مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہم ایک پراؤڈ نیشن بن سکتے ہیں اگر ہم 10 دنوں میں یہ ہاسپٹل راولپنڈی والا جو ریڈ کریسنٹ بنانے جا رہا ہے اس کو مکمل کر کے ہمارا سب کا فخر سے سر بلند ہو جائے گا. اور میں گورنر صاحب کی بھی اس میں انہوں نے مجھے پوری سپورٹ کی، آلریڈی یقین دہانی کرائی ہے، اور ہم مل کے اس میں بہت سارا کام کریں گے. بہت شکریہ. اگر کوئی سوالات ہے سر تو لے لیں. جی میں عرض کروں، آج صبح میری چیف منسٹر صاحب سے، ہمارے چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے، لا منسٹر راجہ بشارت صاحب بھی تھے، اور انشاءاللہ ہم ڈاکٹرز کو ایشور کرتے ہیں کہ جو بھی ان کی ضروریات ہوں گی وہ حکومت پنجاب پوری کرے گی. اگر حکومت پنجاب کسی صورت میں، حکومت کے بھی ایک لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہمارا کنسورٹیم ہے چارٹیبل آرگنائزیشنز کا، انشاءاللہ ہم اپنے ڈاکٹرز کو کسی صورت میں بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. فیڈرل میں آتا ہے نا، فیڈرل شاپ فیڈرل ہاسپٹل ہے نا. جی دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ نے کل کی پریس کانفرنس ہماری دیکھی ہے جس میں ینگ ڈاکٹرز کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں سلمان صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم جہاد سمجھ کے کرونا کے خلاف جنگ کریں گے. ہم 150 والنٹیئر جو ہے صرف جو ٹیلی میڈیسن سینٹر لاہور کا اس کے لیے دیں گے، اور اس کے علاوہ ہزاروں ہمارے ڈاکٹر جو ہیں کوئی بھی ٹیلی سینٹر جو آپ بنائیں گے اس میں ہمارے ساتھ کام کریں گے. انکنڈیشنل ہم چیزیں جو ہیں حل کریں گے، اور انہوں نے میرا خیال ریکارڈ پہ یہ بات کہی ہے، اور اسی لیے میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ڈاکٹرز کو ان کی جو ڈیو رسپیکٹ ہے جو اس ادارے کو ہونی چاہیے، انشاءاللہ ہم ان کو پوری عزت جو ہے وہ دیں گے. پی آر سی ایس کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر یہ معاملہ تھا، اور ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈاکٹرز اس سے بالکل افیکٹ ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے آرڈر پلیس کر دیا تھا.
اور ہم 2000 کٹس جو خصوصی طور پہ ڈاکٹرز اور قریبی پیرامیڈکس جو ہیں ان کے لیے ہم نے آرڈر کر دیا ہے، اور 5 لاکھ ماسکس کا آرڈر ہم نے کر دیا ہے جو ہوپ فلی منڈے ٹیوزڈے تک ہمارے تک پہنچ جائے گا. جیسے میں نے اسکریننگ کٹس کی بات کی کہ جو مارکیٹ میں 3000 کا پی سی آر ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ ہم 2500 کا کریں گے، اور جو 2800 کا ہو رہا ہے وہ ہم 500 کا کریں گے. تو یہ پی آر سی ایس کا جو ہے تعاون، اور جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے ان کا ہم انشاءاللہ فری کریں گے. جی پلیز. ٹیکنیکل کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے، انٹریکشن کر رہی ہے ہماری. جواب دو. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری پنجاب میں تو ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہماری بنی ہوئی ہے جس میں وائرولوجسٹ، اسپیشلسٹ اور سارے جو ایس او پیز اور جو ان کی ریکمنڈیشنز ہیں ہم ان پہ پوری طرح منوان عمل کر رہے ہیں. اور یہ جتنے بھی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں یہ بھی ہماری لائزون کمیٹی ان کے ساتھ رابطے میں ہے. جو چیزیں ہمیں بہتر لگتی ہیں قوم کے مفاد میں ہم ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اور نسٹ کے ساتھ بھی ہمارا لائزون ہے، اور جیسے گورنر صاحب نے کہا کہ ایچ ای سی کے ساتھ یہ ہیلتھ کیئر کمیشن اور ہماری جو ہیلتھ سائنسز ہے یونیورسٹی اس کے ساتھ پورا ہمارا کولیبریشن ہے اور جوائنٹلی ہم موو کر رہے ہیں. مائک ہے ٹھیک ہے. کتنی کراچی میں تو بڑی فیسلٹی کتنے کی ہے؟ 6000 کی کوارنٹین کی فیسلٹی کراچی کے اندر بنائی جا رہی ہے. اگر آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے یہ ہمیں بھولنا نہیں ہے کہ پی آر سی ایس کے ریسورسز بڑے کم ہیں. یہ ابھی جو میں جنیوا کا دورہ کر کے آیا ہوں تو خصوصی طور پہ میں نے ان سے درخواست کی تھی، اور ان لوگوں نے وہ بڑی ہوم ورک کیا ہوتا ہے اور مجھے انہوں نے مبارکباد دی. کہتے ہیں ہم نے آپ کا پروفائل پڑھا ہے، آپ تو سوشل ورکر ہیں، تو ہم آپ کی ایڈ میں اضافہ کر رہے ہیں. جو 30 کروڑ کے پروجیکٹس چل رہے تھے انہوں نے وہ 60 کے کیے ہیں. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اچھی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں. اگلے 1 مہینے کے اندر اندر پی آر سی ایس میں انشاءاللہ اتنی سپورٹ آئی ایف آر سی ایس سے آئے گی جو پہلے ہسٹری میں کبھی نہیں آئی. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ.